گھر میں شادی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف قہقہوں کی آوازیں، ڈھولک کی تھاپا اور مہندی کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ صحن رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور مایوں کا فنکشن اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری تھا۔ اس ہنگامے میں شنایا اپنی دنیا میں مگن، سفید انارکلی پہنے سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کا لباس نرم روشنی میں چاندنی سا دمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ جیسے ہر دل کو اپنی طرف کھینچنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ کبھی ادھر کسی سے ہنستی بولتی تو کبھی ادھر دوڑتی ہوئی، بالکل ایک بے فکر تتلی کی طرح۔ شنایا، ذرا آہستہ، کسی نے پیچھے سے آواز دی مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ لاپرواہی سے مڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے ہوئے حیدر سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی اچانک تھی کہ شنایا کا توازن بگڑ گیا۔ وہ لڑکھڑائی ہی تھی کہ حیدر نے فوراً اس کا ہاتھ اور بازو تھام لیا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت سمتھا گیا۔ شنایا نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے حیدر کی سخت مگر گہری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، جیسے اس کی یہ لاپرواہی اسے بالکل پسند نہ آئی ہو۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ اس کی آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ شنایا کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ اس کی ساری شوخی جیسے ایک لمحے میں کہیں کھو گئی۔ وہ ہکلا گئی، نظریں جھکا لی۔ حیدر نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے سر جھٹکا تھا۔ ہر وقت یہی لاپرواہی، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ شنایا نے چپ چاپ اپنے دوپٹے کا پلو درست کیا مگر اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی ناراضگی آ گئی تھی۔ وہ ایک لمحہ اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ بھی تو راستہ دیکھ کر چل سکتے تھے، مگر نہیں، ساری ہدایت صرف میرے لیے ہی ہے۔ یہ سن کر حیدر نے آئی برو اچکائے، جیسے اس کی ہمت پر حیران ہوا ہو، اور شنایا جو ابھی کچھ دیر پہلے سب کی توجہ کا مرکز تھی، اب اس ایک لڑکے کے بعد خود ہی اپنی ہی دھڑکنوں میں الجھ گئی تھی۔ ارد گرد پھر وہی شور، ہنسی اور موسیقی گونج رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی ٹھہر گئی۔ شنایا نے منہ کے غبار کی طرح پھلایا ہوا، آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی لیے حیدر کے برابر سے یوں گزری جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کے دوپٹے کا کنارہ ہلکے سے حیدر کے بازو سے چھو کر گزر گیا مگر وہ رکے بغیر سیدھا آگے بڑھ گئی۔ صحن میں ڈھولک کی تاپ تیز ہو چکی تھی۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات کی آوازیں اور تالیوں کے ساتھ سب لڑکیاں گیت گاتے ہوئے جھوم رہی تھی۔ رنگ، روشنی اور خوشیوں کا شور ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ شنایا بھی کب تک خود کو روک پاتی، وہ بھی ہنستی جھومتی ہوئی لڑکیوں کے بیچ جا کر کھڑی ہوئی اور اگلے ہی لمحے دھن کے ساتھ جھومنے لگی۔ اس کے سفید انارکلی گھیر پر گھماؤں کے ساتھ فضا میں لہراتے جیسے چاندنی رقص کر رہی ہو۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور بے ساختہ ادا پر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں محفل کی ساری نظریں اس پر آ ٹکی، خاص طور پر میلز کزن جو ایک طرف کھڑے خاموشی سے اسے گھور رہے تھے۔ کسی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کوئی سرگوشی کر رہا تھا، اور چند نے تو اپنے فون کو نکال کر اس کی ڈانس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ شنایا کو جیسے اب سب کا احساس ہی نہ تھا، وہ تو بس موسیقی میں کھڑی اپنی دنیا میں مگن تھی، مگر دوسری طرف حیدر کی نظریں جب اس پر پڑی تو اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ جیسے دھیرے دھیرے بھڑکنے لگا۔ اس نے ایک نظر ان لڑکوں پر ڈالی جو شنایا کو اس طرح دیکھ رہے تھے، پھر موبائل فونز پر جن کے کیمروں میں شنایا قید ہو رہی تھی۔ اس کے جبڑے بھنج گئے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں خود سے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کی چال میں ایسا روب تھا کہ راستے میں کھڑے لوگ خود بخود ہٹتے چلے گئے۔ ڈھولک کی تھاپ اب بھی ویسی ہی تھی، مگر آنے والے طوفان کا اندازہ شاید ابھی کسی کو نہیں تھا۔ حیدر کے چہرے پر اب سے غصہ تھا، ایسا غصہ جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ وہ سیدھا ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا جو ہنستے ہوئے شنایا کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے قریب کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے موبائل جھٹکے سے چھین لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ ایسا کہ سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ لڑکا ہکراتے ہوئے بولا، وہ بس ویڈیو۔ مگر حیدر نے اس کی بات مکمل ہونے سی نہ پہلے اس کی انگلی تیزی سے اسکرین پر چلی اور اگلے ہی لمحے شنایا کی ویڈیو اور تصویریں ایک ایک کر کے ڈیلیٹ ہونے لگیں۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے یہ سب برداشت کرنے کا، یہ ہمارے گھر اور خاندان کی عزت ہے، تم لوگوں کی بھی عزت بہن سے بیٹی جڑی ہوگی۔ وہ دانت بھینچ کر سوال کر رہا تھا۔ وہ لوگ شرمسار ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا فون چھینا، پھر تیسرا، ہر موبائل میں وہی عمل دہرایا تھا۔ اپنے تسلی کر کے گھڑتی نظریں تیزی سے جلتی انگلیاں اور بغیر کسی نرمی کے سب کچھ ڈیلیٹ کرتا رہا۔ اب وہاں کھڑے سب لڑکے سہم کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے۔ آئندہ، اس نے آخری فون واپس لڑکے کے سینے پر زور سے مارتے ہوئے کہا، اگر کسی نے اس کی طرف اس نظر سے دیکھا بھی نہ تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر اس میں چھپا وارننگ ہر ایک کے دل تک اتر گیا۔ ڈھولک کی آواز اب بھی چل رہی تھی مگر اس کونے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ جن لوگوں نے حیدر کو شنایا کے لیے لڑتے دیکھا تھا وہ لوگ آپس میں چہ مکیا کر رہے تھے۔
اور دور کھڑی ثنایا جو ابھی تک بے قبی میں مسکرا رہی تھی، اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے نام پر ابھی ایک طوفان گزر چکا ہے اور دوسرا آنے والا ہے۔ شنایا فیاض صاحب کی اکلوتی اولاد ہے۔ فیاض صاحب نے اسے بہت لاڈوں سے پالا تھا۔ شنایا شوق و چنچل اور شرارتی لڑکی ہے۔ شنایا کی ماں خدیجہ حیات نہیں ہے۔ اس کی خالہ زرین اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں۔ حیدر زرین کا بیٹا ہے۔ زرین کے 3 بچے، پہلے بڑا بیٹا حیدر اور اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں، شیرین اور شرمین۔ زرین کے شوہر کا انتقال 2 سال قبل ہوا تھا، جس کے بعد سے حیدر نے باپ کی ساری ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی۔ حیدر قصیلہ اور سخت مزاج کا آدمی تھا۔ حیدر کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی ہو رہی تھی، جس میں شرکت کے لیے شنایا ہفتہ پہلے ہی ان کے گھر آ کر قیام کرتی ہے۔ مایوں کی رسم ختم ہوئی تو گھر کا شور آہستہ آہستہ تھم گیا۔ جو لان کچھ دیر پہلے ہنسی، قہقہ اور ڈھولک کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اب وہاں ایک ہلکی سی خاموشی بکھر گئی تھی۔ رنگین لائٹس اب بھی جل رہی تھی، مگر ان چمک میں وہ رونق باقی نہ رہی تھی۔ شنایا تھکی ہاری زرین خالہ کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن اور ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے دن بھر کی مستی کے بعد اب سکون سے آغوش میں لے رہا ہو۔ زرین خالہ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ بڑی شرارتی ہو گئی ہو تم، زرین خالہ نے پیار سے کہا۔ شنایا نے آنکھیں بند کی، ہلکا سے مسکرا کر جواب دیا، میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی۔ حیدر نوک کر کے اندر آیا تھا۔ اس کا چہرہ سخت، جبڑے بھینجے ہوئے اور آنکھوں میں وہی دبی ہوئی آنکھ صاف نظر آ رہی تھی۔ شنایا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے ایک لمحے میں کہیں گم ہو گئی۔ آپ آ گئے بیٹا، زرین خالہ نے نرمی سے کہا، مگر حیدر کی نظریں صرف شنایا پر جمی ہوئی بھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے امی، آج آپ کی لاڈلی نے جو ناچ گانا لگا رکھا تھا، اسے کتنے لوگ اپنے موبائل میں قید کر رہے تھے؟ اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ زرین خالہ نے ایک نظر شنایا پر ڈالی، جیسے سب سمجھ گئی ہوں۔ بیٹا، اس عمر کی لڑکیاں ناچ گانا کرتی ہیں۔ زرین نے بیٹے کو سمجھانا چاہا تھا، مگر حیدر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، اگر میں اس کی ویڈیوز اور فوٹوز ڈیلیٹ نہ کرواتا تو آج وہ لڑکے اس کی ویڈیوز کو غلط طریقے سے ایڈٹ کر کے کہیں بھی اپلوڈ کر سکتے تھے۔ کمرے میں اب سے خاموشی تھی اور شنایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سہم گئی۔ شنایا نے نظریں جھکا دی۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز ہلکی سی کانپی۔ حیدر ایک قدم آگے بڑھا۔ تمہیں خود نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز دبے ہوئے غصے سے بھری ہوئی تھی۔ شنایا نے ہونٹ بھینجے مگر کچھ نہ بولی۔ پورے محلے کے لڑکوں کے سامنے ناچ رہی تھی تم؟ اس کی آواز اب بلند ہو گئی، اور وہ سب تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے… وہ رکا، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ شنایا نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، سب لڑکیاں ناچ رہی تھی۔ سب لڑکیاں تم ان جیسی نہیں ہو، حیدر نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا۔ شنایا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ تو میں کیا ہوں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی چوٹ تھی۔ حیدر اس کے قریب آ کر رکا۔ تم صرف اور صرف بیوقوف ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے لوگ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہے تھے؟ ہوا کے گھوڑے پر سوار جسے نہ بیٹھنے کی تمیز ہے نہ اٹھنے کی۔ شنایا کی آنکھوں میں اب غصہ اور نمی دونوں اتر آئے تھے۔ تو یہ لوگوں کی نظر کا قصور ہے، میرا تو نہیں۔ یہ سن کر حیدر چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اب بھی تھا، مگر اس کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا تھا، کچھ ایسا جو وہ خود بھی شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زرین خالہ نے درمیان میں بولنے کی کوشش کی تھی، مگر حیدر نے ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آئندہ، اس نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے نظریں جھکا دی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ یہ الفاظ جیسے سیدھا حیدر کے دل پر لگے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوتا ہوں؟ تمہیں یہاں ہمارے گھر ہماری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے تو اس کا جواب مجھے فیاض انکل کو دینا ہوگا، اس لیے جب تک تم یہاں ہو ایسی کوئی حرکت کرنے کی اجازت میں نہیں ملے گی تمہیں۔ حیدر نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ شنایا نے اسے دیکھ کر منہ منفر ہو کر پھیر لیا۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ اس کے تیور؟ پہلی بار زرین خالہ نے مداخلت کی تھی۔ بیٹا میں سمجھا دوں گی، تم جاؤ۔ حیدر نے غصے سے گھورا اور باہر سے چلا گیا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف قہقہوں، موسیقی اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ شنایا لیمن کلر کے ہلکے کام والے شرارے میں نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ نرم کپڑے کی لہریں اس کے ہر قدم کے ساتھ ہلکے سے جھومتی تھیں، اور وہ بار بار اپنے شرارے کو سنبھالتے ہوئے مہمانوں سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بازو میں ڈھیلا سا اٹکا ہوا تھا، جیسے بس ذرا سی بےدھیانی میں وہ پھسل کر نیچے جا گرے گا۔ دور کھڑا حیدر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار شنایا پر ٹھہر گئی تھی۔ وہی لاپرواہ انداز، وہی معصوم سی الجھن جب وہ بار بار اپنے کپڑوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ شاید آج وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی، یا شاید وہ پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔
اچانک اس کی نظر اس کے دوپٹے پر گئی جو آہستہ آہستہ اس کے بازو سے سرک رہا تھا۔ یہ لڑکی بھی نا، اس نے زیر لب کہا اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ شنایا ایک خاتون سے بات کر رہی تھی جب اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی اور سامنے حیدر کو کھڑا پایا۔ دل نے ایک عجیب سی دھڑکن لی۔ آپ؟ اس نے ہلکی حیرانی سے کہا۔ حیدر نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا پھسلتا ہوا دوپٹہ سنبھال لیا۔ شنایا ساکت رہ گئی۔ وہ دوپٹہ جو ابھی گرنے والا تھا اب اس کے کندھے پر بڑی ترتیب سے ٹھیک کیا جا رہا تھا۔ تمہیں لڑکیوں والے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے، تم اچھے سے دوپٹہ بھی نہیں سنبھال سکتی ہو۔ حیدر نے اسے ٹوکا اور حیدر کی انگلیاں نہایت احتیاط سے کپڑے کو سنبھال رہی تھی، جیسے وہ کسی نازک چیز کو چھو رہا ہو۔ اگر دوپٹہ پہننا نہیں ہوتا تو لیا بھی مت کرو۔ حیدر نے سیدھا طنز کیا۔ ہر چیز سنبھالنا ضروری نہیں ہوتا۔ شنایا نے دھیرے سے کہا، یہاں موجود ہر انسان کی نیت اور نظر اچھی نہیں ہوتی، تمہیں چاہیے کہ خود کو اچھے سے کور کرو، ابھی دوپٹہ مجھے گرتا ہوا نہ دکھے۔ شنایا کی سانسیں جیسے ایک لمحے کو رک گئیں۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ یہی حیدر جو ہمیشہ سخت اور ڈانٹنے والا لگتا تھا آج اتنا نرم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں سنبھال سکتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں وہ پہلے والی ضد نہیں تھی۔ دوپٹہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ حیدر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شنایا نے نظریں جھکا لی تھی۔ شنایا صوفے کے کونے میں نیم دراز بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا، مگر اس کی توجہ اسکرین پر نہیں بلکہ سامنے بیٹھی زرین خالہ اور ابو کی باتوں پر تھی۔ کمرے میں ہلکی سی چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور باہر شام دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ بھائی جان، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ رشتہ ابھی ہی گھر میں رہے، زرین خالہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ حیدر کو آپ جانتے ہیں، آپ کا دیکھا بھال ہے، بچپن سے آپ کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے۔ شنایا نے لاپرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تھی، جیسے اس سب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ شنایا نے بس اتنا کہا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ ابو نے گہری سانس لی۔ بات تو ٹھیک ہے زرین، مگر شنایا کی مرضی بھی تو ضروری ہے۔ شنایا ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگا ویسے ہی رسمی بات چیت ہے جو اکثر گھروں میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اگلا جملہ اس کے لیے جیسے بجلی بن کر گرا۔ میں چاہتی ہوں شنایا کو اپنی بہو بنا لوں۔ شنایا کا ہاتھ یک دم رک گیا، موبائل اس کی انگلیوں سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زرین خالہ مسکرائیں، جیسے اسے پہلے اندازہ تھا کہ شنایا کا یہی رد عمل ہوگا۔ کیوں اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ زرین خالہ نے اسے ہلکے سے چھیڑا۔ حیدر کوئی غیر تو نہیں؟ شنایا کے ذہن میں یکدم حیدر کا سخت لہجہ، اس کی ڈانٹ، اس کی سنجیدہ آنکھیں گھوم گئیں۔ وہی حیدر جس سے وہ ہمیشہ بچ کر رہتی تھی۔ خالہ، آپ سیریس ہیں؟ اس کی آواز میں الجھن اور ہلکی سی گھبراہٹ شامل تھی۔ ابو نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، بس بات ہو رہی ہے، تم آرام سے سوچ لو۔ شنایا نے لب بھیج لی۔ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب پھیل گیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اپنی دنیا میں مگن واپس آئی تھی اور اب اچانک اس کی زندگی کا رخ بدلنے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ کر رک گئی، نظریں جھکا لی۔ میں نے کچھ اس طرح نہیں سوچا، بہت مشکل ہے میرے لیے۔ زرین خالہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوچ لو بیٹا، ہر رشتہ وقت مانگتا ہے اور ہم تم پر کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ شنایا نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھ چکا تھا۔ اب ہر چیز بدلنے والی تھی اور شاید وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ شنایا چاہ کر بھی حیدر کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار ہی کرے گی۔ فیاض صاحب صوفے پر بیٹھے تھے اور سامنے شنایا سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ شنایا بیٹا بیٹھو، فیاض صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ شنایا آہستہ سے آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی، مگر اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ دل عجیب سی گھبراہٹ سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ بات کس طرف جانے والی ہے۔ جو آج تم نے خالہ کے سامنے کہا، فیاض صاحب نے ٹھہر کر بات شروع کی، کیا وہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ شنایا نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولی، جی ابو، میں یہ رشتہ نہیں چاہتی۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر لہجہ صاف اور مضبوط تھا۔ فیاض صاحب نے گہری سانس لی، جیسے خود کو صبر دلا رہے ہو۔ بیٹا حیدر میں آخر برائی کیا ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، ذمہ دار ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری خالہ کا بیٹا ہے۔ شنایا کے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر ابو کو دیکھا۔ ابو، بات برائی یا اچھائی کی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ فیاض صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ شایان کے ذہن میں حیدر کی سخت آواز گونج اٹھی، اس کی ڈانٹ، اس کا روب اور انجانا سا خوف جو ہمیشہ اس کے دل میں بیٹھا رہا تھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ فیاض صاحب چونک گئے۔ ڈر؟ شنایا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بچپن سے وہ ہمیشہ ڈانٹتے رہے، ہر بات پر غصہ، میں ان کے سامنے نارمل بھی نہیں رہ پاتی، ایسی جگہ شادی کیسے کر سکتی ہوں جہاں میں خود ہی ڈری ہوئی ہوں؟
کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ فیاض صاحب نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا بچپن کی باتیں تھیں، اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو گئے، ہر انسان بدلتا ہے۔ شنایا نے ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ دی، شاید، مگر دل میں جو امپریشن بن گیا ہے وہ نہیں بدلا ابو۔ فیاض صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، مگر زندگی صرف ڈر یا پرانی یادوں پر نہیں چلتی، کبھی کبھی ہمیں موقع دینا پڑتا ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ شنایا کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی اتر آئی، لیکن اگر میں خوش نہ رہ سکی تو؟ ابو مجھے ان سے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ سوال سیدھا فیاض صاحب کے دل میں اترا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بہت نرمی سے بولے، میری بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر میری کچھ نہیں ہے، مجھے یقین ہے تم وہاں خوش رہو گی، وہاں تمہاری خالہ ہے جو تم سے تمہاری ماں کی طرح پیار کرتی ہے، اور پھر شادی میں جو بھی ہوا ہے مجھے سب کا علم ہوا ہے کہ کس طرح حیدر نے تمہاری حفاظت کی۔ اگر کوئی تمہاری ویڈیو کا غلط استعمال کرتا تو سوچا ہے ہمیں کتنی بدنامی اٹھانی پڑتی۔ جن لوگوں کو حیدر نے اس دن ذلیل کیا تھا وہ لڑکے تمہارے اور حیدر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، اس لیے حیدر نے یہ پروپوزل بھیجا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، اور حیدر ویسا ہی ہے، تمہارا خیال کرے گا۔ تم اس بارے میں سوچو، میں زرین کو ہاں کر چکا ہوں۔ شنایا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، انہوں نے واضح انداز میں کہا، لیکن ایک بار صرف بغیر ڈر کے، بغیر پریجوڈیس کے اس رشتے کے بارے میں سوچ لو۔ خاندان والے تمہارے اور حیدر کے بارے میں غلط طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سب کے منہ بھی بند کرنا چاہتا ہوں۔ شنایا نے لب بھیج لیے، دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر ابو کی باتوں نے اس کے اندر ایک ہلکی سی کشمکش ضرور پیدا کر دی تھی۔ شنایا خاموش بیٹھی رہی، مگر اس کے دل میں اب انکار کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا سوال بھی جنم لے چکا تھا۔ فیاض صاحب کے دباؤ پر آ کر شنایا نے نکاح تو کر لیا تھا، مگر دل اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی سب کمرے سے باہر نکلے تو شنایا نے بند مٹھی میں چھپا ہوا زہر کھا لیا تھا۔ شنایا رخصتی کے بعد حیدر کے گھر آئی تھی۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سرخ چوڑی میں ملبوس شنایا بیڈ پر بیٹھی تھی، بالکل ساکت و جامد، جیسے کوئی زندہ وجود نہیں بلکہ سجیوی تصویر ہو۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی اب بھی تک گہری تھی، مگر دل بالکل خالی تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، حیدر اندر داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے وہ رک گیا۔ اس کی نظر شنایا پر ٹھہر گئی۔ آج وہ واقعی حسین دلہن لگ رہی تھی، وہی شنایا جو ہمیشہ اس سے نظریں چرا کر بات کرتی تھی، آج اس کے سامنے اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے کچھ بدلا۔ شنایا کا وجود ہلکا سا لڑکھڑایا، اور پھر اچانک وہ ایک بے جان پتلے کی طرح ایک طرف کو ڈھہ گئی۔ شنایا! حیدر کی آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا، اس نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ شنایا آنکھیں کھولو، اس نے اس کے گال تھپ تھپائے، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ پھر اس کی نظر شنایا کے لبوں پر گئی، جہاں سے سفید جھاگ نکل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل جیسے رک گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز کانپ گئی، اس نے فوراً شنایا کو بازو میں اٹھایا، دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ کسی کو بلاؤ، گاڑی نکالو، وہ زور سے چلائے۔ گھر میں ایک ہلچل مچ گئی، ہسپتال کی سفید روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ حیدر کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے جب وہ ڈاکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر، شنایا ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ کیا ہوا اسے؟ اس کی آواز میں پہلی بار بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، یہ سوسائڈ کیسی لگ رہی ہے؟ حیدر جیسے سن نہ پایا ہو۔ کیا؟ انہوں نے کوئی زہریلی چیز لی ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے؟ اچھا ہوا اب وقت پر ہسپتال لے آئے انہیں۔ ڈاکٹر نے واضح کیا، ہم اپنی پوری کوشش کریں مگر حالات نازک ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ یہ سن کر جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ نہیں، وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ شنایا ایسا نہیں کر سکتی، مگر حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا گیا تھا، ہاتھوں میں اب بھی شنایا کی مہندی کے ہلکے سے نشانات تھے، وہی ہاتھ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے تھامے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے فیاض صاحب، زرین خالہ اور حیدر سب پریشان تھے اور حیران بھی۔ شنایا کے اٹھائے قدم نے انہیں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اتنی نفرت تھی اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مجھ سے یا اس رشتے سے؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، بے یقینی اور ضلالت اٹھانے کی نمی۔ وہ رویا نہیں تھا، شاید صدمہ آنسوؤں سے بھی بڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر شیشے کے اس پار شنایا روشنیوں کے درمیان بے حس و حرکت پڑی تھی، زندگی اور موت کے درمیان لٹکتی ہوئی۔ اور اس طرف حیدر پہلی بار خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہی حیدر جو ہمیشہ مضبوط رہتا تھا، آج ٹوٹنے کی دہانے پر کھڑا تھا۔ شنایا نا، اس نے آہستہ سے شیشے پر ہاتھ رکھا، تم نے جو حرکت کی اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ تمہیں ہوش آ جائے پھر تم سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ حیدر کا غصہ جلتی ہوئی آنکھ کی طرح بھڑکتا جا رہا تھا۔ شنایا کے اٹھائے گئے انتہائی قدم نے اسے خاندان بھر میں ذلیل اور رسوا کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کے سوالات کے کیا جواب دیتا کہ اس کی بیوی نے شادی کے چند گھنٹوں میں خودکشی کیوں کی، مگر جواب میں صرف مشینوں کی بیپ تھی اور ایک خوفناک خاموشی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔
گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شنایا صوفے کے کونے میں بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کمزوری صاف جھلک رہی تھی اور آنکھوں میں ایسی شرمندگی جیسے وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہی ہو۔ کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ خالہ نے نہ ابو نے، بس سب کی نظروں میں خاموش سا شکوہ تھا، ایک ناراضگی جو الفاظ سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ شنایا کا دل اور بوجھل ہو گیا۔ حیدر نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی، خاموشی، مگر اس بار طوفان سے پہلے والی۔ شنایا ایک قدم پیچھے ہٹی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا تھا؟ حیدر کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں چھپا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ شنایا نے سر مزید جھکا لیا، لب کانپنے لگے مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں شنایا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ شنایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ حیدر نے بے اختیار ہنسی جیسی سانس خارج کی، تلخی سے بھری ہوئی۔ اتنی نفرت تھی مجھ سے؟ حیدر نے شنایا کی طرف قدم بڑھائے اور کہا کہ تم نے مرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ایسا نہیں ہے، شنایا کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا، ٹکا کہ فوراً بار زہر کھا لینا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ شنایا کے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ میں مجبور تھی۔ مجبور؟ حیدر نے سختی سے دہرایا۔ کسی نے تمہیں مرنے پر مجبور کیا تھا؟ وہ ساکت ہو گئی، چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، بھاری، دم گھونٹ دینے والی۔ تم نے صرف اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالی، تم نے ہمیں رسوا کیا ہے۔ حیدر کی آواز اب بھی سخت تھی مگر اس میں ہلکی سی کپکپاہٹ آ گئی تھی۔ تم نے ہمارے سب رشتوں کو داؤ پر لگا دیا، اپنے ابو کو، اپنی خالہ کو، مجھے، سب کو۔ شنایا نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ میں نے نہیں سوچا تھا۔ ہاں یہی مسئلہ ہے تمہارا۔ وہ یکدم بول اٹھا۔ تم نے سوچا ہی نہیں، تم کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتی ہی کہاں ہو؟ شنایا سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ حیدر نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے خود کو قابو میں لا رہا ہو، اور پھر آہستہ سے بولا، اگر تمہیں رشتہ قبول نہیں تھا تو تم انکار کر سکتی تھی۔ شنایا کی آواز لرز گئی۔ میں نے کیا تھا مگر ابو؟ تو کیا حل یہی تھا؟ اس نے بات کاٹی۔ اپنی جان لے لو، سب کو سزا دو، تم مجھ سے بات کر سکتی تھی۔ شنایا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بس اس سب سے بھاگنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر حیدر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے گہری سانس لی اور ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ سن لو شنایا، اس کی آواز اب پہلے سے کم بلند تھی مگر اب بھی سختی موجود تھی۔ میں زبردستی کا رشتہ نہیں چاہتا، نہ تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں۔ شنایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن اس نے ٹھہر کر کہا، اپنی جان لینے کا حق تمہیں کسی نے نہیں دیا، یہ کمزوری ہے اور بزدلی بھی۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں یہ رشتہ نبھانا پڑے گا۔ میں تمہاری وجہ سے مزید ذلت اور رسوائی نہیں سہوں گا۔ یہ الفاظ سیدھا شنایا کے دل میں اترے، وہ اور بھی ٹوٹ کر رہ گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ حیدر نے نظریں پھیری جیسے اب مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو۔ آج کے بعد، وہ آہستہ سے بولا، ایسی کوئی حرکت مت کرنا، کیونکہ اگلی بار اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں خود تمہیں جان کے مار دوں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ حیدر کی آواز سختی میں بدل گئی۔ شنایا نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، آنسوں میں بھیگی ہوئی، خود سے نظریں چراتی ہوئی، اور پہلی بار اسے اپنی غلطی کی شدت سے واقعی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، کمرے میں ایک سنجیدہ سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حیدر تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا، چہرہ حسب معمول سخت، جیسے کل کی کوئی بات اس پر اثر ہی نہ ہوئی ہو۔ شنایا دروازے کے پاس کھڑی تھی، رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک انجانی سی ہمت بھی تھی، جیسے آج وہ بھاگنے کے بجائے سامنا کرنے آئی ہو۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ حیدر؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ حیدر نے ایک لمحے کو آئینے میں اس کی طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ شنایا کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے معاف کر دیں۔ یہ الفاظ جیسی بڑی مشکل سے اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ حیدر نے گھڑی باندھ کر ہاتھ نیچے کیا مگر اب بھی اس کی طرف مڑا نہیں۔ پلیز۔ شنایا کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی۔ حیدر نے آہستہ سے آنکھیں بند کی جیسے یہ سب سننا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ شنایا، اس نے بغیر مڑے کہا، ہر غلطی معافی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں لگا۔ شنایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ میں واقعی نہیں مرنا چاہتی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں بس اس وقت بہت ڈر گئی تھی، سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا، میں سمجھ نہیں پائی۔ حیدر نے مٹھی بھیج لی۔ شنایا کی آواز مزید نرم ہو گئی۔ میں نے آپ کو تکلیف دی، سب کو دی، مگر سب سے زیادہ خود کو۔ اب حیدر آہستہ سے اس کی طرف مڑا۔
ان کی نظریں ملی۔ شنایا کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، سچا، بے حد گہرا۔ ایک موقع دے دے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، میں بھاگوں گی نہیں۔ حیدر کچھ لمحے سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اپنی سختی تھی مگر آنکھوں میں ہلکی سی نرمی درائی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ دھیرے سے بولا۔ کل میں نے کیا محسوس کیا تھا؟ شنایا نے آہستہ سے سر ہلا دیا، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ جب تم میرے سامنے اس حالت میں گری تھی، اس کی آواز بھر گئی۔ میں نے سوچا میں تمہیں کھو چکا ہوں۔ شنایا کا دل سکڑ گیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر اچانک شنایا نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نہیں کھوئیں گے، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ حیدر چونکا اس کی طرف دیکھا۔ شنایا کی انگلیاں کانپ رہی تھی مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بس ایک بار معاف کر دیں۔ حیدر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے کی طرف۔ کچھ ٹوٹ رہا تھا اس کے اندر، یا شاید پگھل رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ بھول جانا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تمہیں اب بھی ساری زندگی وہ اذیت اور تکلیف محسوس کرنی ہوگی جو کل ایک رات میں نے محسوس کی ہے۔ تمہیں مجھ سے فرار چاہیے تھی نا؟ اب ساری زندگی بھی میرے پیچھے بھاگوئی نا، تب بھی مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ یہ رشتہ صرف نام کا رشتہ ہوگا، نہ ہی اب میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کروں گا اور نہ ہی اچھے سے اپناؤں گا، یاد رکھنا۔ شنایا کی سانسیں رک گئی۔ حیدر اسے عمر بھر کی سزا سنا چکا تھا۔ شنایا اور حیدر کی شادی کو مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہی ہو کر بھی ساتھ نہیں تھے، پاس ہو کر بھی پاس نہیں تھے۔ شنایا ہر ممکن کوشش کرتی حیدر کا دل جیتنے کی، مگر حیدر پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ وہ شنایا کے لیے کسی ظالم بادشاہ جیسے ہو گیا تھا جس پر کسی بات کی، کسی جذبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، کمرے میں ہلکی نارنجی روشنی کھڑکی سے اندر آ کر پھیل رہی تھی۔ شنایا بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں چائے کا کپ تھامے، مگر چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، حیدر اندر آیا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، خاموش، جیسے اس کے کمرے میں کوئی اس کا انتظار نہیں کر رہا ہو، وہ تنہا ہی ہو۔ شنایا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کپ سائے ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ آ گئے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیدر نے بس ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، پھر بغیر جواب دیے اپنی کوٹ اتار کر کرسی پر ڈال دی۔ شنایا کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مان پڑ گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے آپ کے لیے قورمہ بنایا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں تازہ روٹی بنا دیتی ہوں۔ مہربانی، مجھے ضرورت نہیں۔ حیدر کا مختصر سے جواب آیا۔ خاموشی، وہی بھوجل گھٹن والی خاموشی جو پچھلے ایک مہینے سے ان کے درمیان دیوار بنی کھڑی تھی۔ شنایا نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھی۔ کتنے دن ہو گئے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور میں ہر روز آپ کو منانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حیدر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ شنایا اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آخر کب تک آپ مجھے میری غلطی کی سزا دیں گے؟ اس نے پہلی بار ذرا مضبوط لہجے میں کہا۔ حیدر کی نظریں فائل سے اٹھ کر اس پر پڑی۔ کب تک آپ مجھے یوں نظر انداز کرتے رہیں گے؟ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ میں یہاں ہوں آپ کی بیوی، مگر آپ کے لیے جیسے ہوں ہی نہیں۔ چند لمحے دونوں کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حیدر نے آہستہ سے فائل بند کی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا، نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہیں اس سے برداشت نہیں ہوتا تو؟ حیدر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو کیا؟ شنایا نے فوراً بات کاٹ دی۔ چلی جاؤں؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ یہی چاہتے ہیں آپ؟ حیدر خاموش ہو گیا۔ شنایا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار اس نے انہیں پوچھا نہیں۔ میں نے غلطی کی تھی، وہ آہستہ سے بولی، بہت بڑی، مگر کیا اس کی سزا یہ ہے کہ آپ مجھے یوں زندہ ہوتے ہوئے نظر انداز کر دیں؟ اس کے الفاظ میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ میں ہر روز کوشش کرتی ہوں آپ کے قریب آنے کی، آپ سے بات کرنے کی، مگر آپ میری ہر کوشش کو بیکار بناتے ہیں، مجھے قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ تو جیسے واقعی پتھر بن گئے ہیں۔ یہ جملہ حیدر کے لیے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس نے نظریں پھیر لی، مگر اس کے چہرے کی سختی میں ہلکی سی دراڑ آ گئی تھی۔ شنایا نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھاگی نہیں، اس نے بہت دھیرے سے کہا۔ میں یہاں ہوں آپ کے ساتھ اور رہنا چاہتی ہوں۔ حیدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شنایا کی آنکھوں میں پہلی بار ضد نہیں، صرف سچائی تھی۔ اگر آپ مجھے ایک موقع دیں، بس ایک موقع، اس نے سرگوشی کی طرح کہا، تو شاید ہم بن سکتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حیدر کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑی جو اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا، کانپتا ہوا مگر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس نے آہستہ سے گہری سانس لی، پھر پہلی بار اس نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ شنایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حیدر کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی، مگر اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک نرم سی روشنی بھی جھلکنے لگی تھی۔ تم واقعی نہیں جاؤ گی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ شنایا کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، جب تک آپ خود نہ بھیج دیں۔ حیدر کے لبوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو شاید اس نے خود بھی محسوس نہ کی ہو، مگر شنایا نے دیکھ لی تھی، اور اسی لمحے ان کے درمیان جمی برف میں ایک باریکی سی دراڑ پڑ چکی تھی۔ حیدر کے لبوں پر اب بھی وہ ہلکی سی مسکراہٹ باقی تھی، بہت مگر سچی۔
شنایا نے جیسے اسے پہلی بار دیکھا ہو، دل میں ایک نرم سی امید نے سر اٹھا لیا۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے جیسی بھاری نہیں رہی تھی، اس میں ایک انجانا سا سکون کھلنے لگا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، حیدر نے شنایا سے دھیرے سے کہا، جیسے کسی راز کو پڑھ لیا ہو۔ حیدر چونکا، فوراً سنبھلنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ شنایا کے لبوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے دیکھا ہے۔ یہ شاید پہلا لمحہ تھا جب اس نے اس سے اس انداز سے بات کی تھی، ہلکا بے ساختہ، بغیر ڈر کیے۔ حیدر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظریں چرائیں۔ تم بہت بولنے لگی ہو، اس نے ہلکی سی سنجیدگی سے کہا، مگر لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شنایا کے دل میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے موقع ہی کب دیا؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ یہ جملہ سیدھا دل پہ لگا تھا۔ چند لمحوں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، پھر حیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس بار اپنی مرضی سے۔ شنایا ساکت رہ گئی، اس کی انگلیاں خود بخود اس کی گرفت میں سمٹ گئیں۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ حیدر نے اچانک پوچھا۔ شنایا اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ پہلے لگتا تھا، بہت، شنایا نے جواب دیا۔ اور اب؟ حیدر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، اب کم لگتا ہے۔ حیدر کے چہرے پر ایک سنجیدہ سی نرمی آ گئی۔ میں واقعی اتنا برا لگتا تھا تمہیں؟ حیدر نے سوال کیا۔ شنایا نے گہری سانس لی۔ نہیں، بس بہت دور تھے آپ، اور میں ہمیشہ آپ کے غصے سے ڈرتی رہی، کبھی سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس غصے میں میرے لیے ایک پیار تھا۔ حیدر نے نظریں چکا لی، جیسے پہلی بار خود کو اس کی نظر سے دیکھ رہا ہو، پھر نرمی سے کہتا ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی ڈرتی ہوگی مجھ سے۔ شنایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے کبھی مجھے جاننے کی کوشش نہیں کی اور نہ خود کو سمجھنے دیا۔ میں بس ڈرتی ہوں، اور اس ڈر نے بھی مجھے وہ قدم اٹھوا لیا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک ہلکی سی ہنسی گونجی، جو اس رشتے میں شاید پہلی بار آئی تھی۔ کمرے کی فضا بدل گئی تھی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شنایا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک بات کہوں؟ حیدر نے دھیمی آواز میں کہا۔ شنایا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، بس خود کو وقت دے رہا تھا، تمہارا امتحان لے رہا تھا، اور شاید اپنا بھی۔ شنایا کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ سچ؟ حیدر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں، کیونکہ جس دن تم نے ہار مان لی ہوتی، اس دن شاید میں بھی سب ختم کر دیتا، تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دیتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب تم اس نام کے رشتے کو نبھاؤ گی یا مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ شنایا کے لب کانپ گئے۔ میں کہیں نہیں جا رہی اور نہ جا سکتی تھی، وہ سب میری نادانی ضرور تھی، مگر خود غرضی نہیں۔ مجھے احساس نہیں تھا، پر اب ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے حیدر۔ حیدر نے آہستہ سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شنایا کا سانس رک گیا، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی، حیدر کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب دونوں بآسانی ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن سوچ سکتے تھے۔ ایک لمحہ جو دونوں کے لیے نیا تھا، مگر مکمل تھا۔ حیدر نے پہلی بار اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اب کہیں نہیں جانا، سمجھی؟ شنایا نے آنکھیں بند کر کے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ جی، میں کہیں جانا بھی نہیں چاہتی ہوں، مجھے بس اپنے پاس اور اپنے ساتھ رہنے دے۔ اس کے دل کی دھڑکن اب حیدر کے سینے کے ساتھ اہم ہو رہی تھی۔ حیدر نے اسے خود میں پھینچ لیا تھا۔ غلط فہمی دور ہوتی جا رہی تھی۔ باہر شام مکمل رات میں بدل چکی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان پہلی بار ایک نئی صبح جنم لے رہی تھی۔ صبح جب حیدر کی آنکھ کھلی تو شنایا ڈھیر ساری گلاب کے پھول اپنے ہاتھوں میں لی کھڑی تھی۔ حیدر کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، کہتے ہیں پھول دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ شنایا نے گلاب کے پھولوں کو حیدر کے سامنے پھیلا کر کہا۔ حیدر نے ایک ہاتھ سے پھول تھامے اور دوسرے ہاتھ سے شنایا کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ شنایا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور حیدر کے قریب بیڈ پر گر گئی۔ حیدر نے اسے بازو کے گھیرے میں قید کر لیا تھا۔ محبت کا جواب ایسے ہی محبت سے دیتے ہیں، حیدر نے ان کے کان کے پاس سرگوشی سے کہا تھا۔ شنایا نے جھیپ کر نظریں جھکا لی تھی، اور حیدر سارے پھولوں کو چھوڑ کر اپنے پھول کو دیکھ رہا تھا جو سب سے خوبصورت تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، پر کیوں؟ شنایا کو شرارت چھوتی تھی۔ اس کی بات سن کر حیدر ہنسنے لگا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا کیونکہ لڑائی میں کچھ نہیں رکھا ہے، تم سے لڑنا خود سے لڑنے جیسا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں نظر انداز کروں، پر میرا دل تمہارے آگے ہار جاتا تھا، چاہے میں ظاہر نہ بھی کرتا، مگر تم سے بھاگ کر کہاں جاتا؟ میرے سبھی راستے تم تک آتے ہیں، تم ہی میری پہلی اور آخری منزل ہو۔ حیدر نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اس اظہار نے شنایا کو خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔